سر یہاں وہاں پہ بھی 2 مہینے پہلے ایک بدھا کی بہت بڑا ایک اسٹیچو نکلا تھا، گاؤں کا مولوی آیا اور اس کو کہا کہ یار اس کو توڑ دو. اس پہ لکھا ہوتا ہے میڈ ان پاکستان ہوتا ہے نا، اب ایک لیبل آئے گا ڈسٹرائڈ ان پاکستان. ہمارا ملک جو ہے نا 2 لوگ چلاتے ہیں. ایک ماشاءاللہ جو ہندوستان سے ٹرینوں میں ہاتھ میں لوٹا منہ میں پان لے کے آئے اور لے کے رہیں گے پاکستان، اور کراچی آ کے بس گئے اور کہہ دیا کہ سندھی زبان کافروں کی زبان ہے، بین کر دیا. بنگال میں جا کے بنگالی بین کی. پنجابیوں کو اتنا دل ان کا مچل گیا، انہوں نے اپنے بچوں سے سوائے جب کہ وہ ڈرنک ہوں یا غصے میں ہوں بیویوں سے، تب پنجابی بولتے. ہمارا ملک تو بنا ہی انگریز کی رشوت دے کے. اینڈ پھر آپ نے جس کو انگریز نے سر کا ٹائٹل دیا اور پھر ہمیں اسکولوں میں پڑھایا گیا، جب ہم سمجھتے تھے اس کا نام ہی سر سید ہے، ہم اس کو سر الگ ٹائٹل نہیں تھا، ہمارے تو ماتھوں پہ پرنٹ کر دیا کہ اس بندے کا نام ہے سر سید احمد خان، اور یہ بس پاکستان کا بادشاہ محمد بن قاسم کے بعد کا. اس کا رول ہی یہ تھا، تبھی تو اس کو سر کا ٹائٹل دیا کہ اب 1857 جیسا غدر واپس نہیں ہونے دیں گے. اب ان کمبختوں کو جنہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، جو ہندوستان میں آ کے بیٹھے، ان کو ہم کہیں گے کہ تم جو ہے یہ ہندوؤں کے وہ ہو قابض، یہ سبزی کھانے والے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، کمزور لوگ ہیں. اور دوسری طرف وہ بیج بویا کہ جس سے جنا نکلا کہ بھائی یہ تو تمہاری ملکیت ہے، ہندوستان تو تمہارا ہے، تم مسلمان ہو، تم حکومت کرو. ہمارے فوجی جو تھے یہ تو اپنے آپ کو ترک آٹومن امپائر کے سپاہی سمجھتے ہیں نا. ان کو پتہ نہیں کہ وہاں جو دیسی ہوتا تھا اس کا کام صرف کھانا پکانا یا ٹوائلٹ صاف کرنا. اب بھی آئسس میں ہندوستان پاکستان سے جو جہادی جاتے ہیں ان کی اوقات وہی ہے، ٹوائلٹ صاف کرو، کھانا پکاؤ. اور لڑکیاں جب بڑھتی ہیں تو عرب لڑکی آپ کو نہیں مل سکتی، آپ کو یہاں سے ڈھونڈ کے رکھ، کیونکہ اٹ از اے سن فار ٹو الاؤ عرب وومن to be associated even in marriage with a Hindi Muslim. لوگوں کا نام ہے سرخ، یہ نعرہ ہوتا تھا سرخ ہے، سرخ ہے ایشیا، سرخ ہے. میرے خیال اب تک کچھ آپ کے جیالے لگاتے رہتے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر اس چکر میں ہوتے ہیں کہ کوئی 2-4 اس میں ہندو مر جائیں. ان کو چائنا سے انسپائرڈ ہیں پاکستانی جو لیفٹسٹ ہے نا، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پائے ہیں کہ وہ ہندوستان سے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے کہیں بیجنگ میں نہیں پیدا کیا، ان کی سرزمین ہند ہے، اور ان کی ہند سے نفرت جو ہے وہ ان کے چہروں پہ نظر آتی ہے. بدصورتی جو ہے وہ صاف و شفاف ہے دنیا کے دیکھنے کے لیے کہ ہم واحد لوگ ہیں جو جس زمین پہ رہتے ہیں اس سے انتہا نفرت کرتے ہیں. کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے کیسے ہو سکتا کہ بدھ نہ ہو، لارڈ بدھا کی کوئی جگہ نہ ہو ہمارے یہاں، ہمارے ٹیکشلا ہو، لیکن نہ ہمیں بدھا کو اس کو یار وہاں ڈالو. وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ پیدا ہی چین میں ہوا تھا، وہ ہمارے دیش کا پیدا ہوا تھا. بھائی 1970 تک پاکستان کا آفیشیل پوسٹر ہوتا تھا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا، دا فاسٹنگ بدھا. یہ بدھا یہ اب پاکستان یس بالکل اس سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. کین یو امیجن کہ جاپانی آ کے اس کو پاکستان سے خرید کے لے گئے. ایگزیکٹلی ایسے بے شرم ہیں ہم کہ ہم نے کہا ایدا کی کرنا، پتا نہیں بھوکھا ننگا نہ دیکھو کپڑے بھی نہیں پائے ہیں، تو وہ جاپان میں جا کے لگا دیا اسٹیچو. تو یہ میری اس گھر کی سب سے پرائز پوزیشن ہے میری، کیونکہ اس کو دیکھ کے بڑے لوگوں کے دل جل جاتے ہیں. یس پھر وہ اگلی بار آتے نہیں، اسی لیے میں نے یہاں اپنے اسٹڈی میں لگا دیے. This is our dilemma. ہم جھوٹ کے پجاری ہیں.
سر ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ایکسٹریمزم ہے، ہم اگر ہم یہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ تو ایک کلچر کا میں کہتا ہوں ہیریٹیج ہے کہ یہ جو آپ نے تصویر دکھائی، یا تغبئی ایک بدھسٹ مناسٹک کمپلیکس ہے میرے مردان کے قریب سر، یہاں وہاں پہ بھی 1-2 مہینے پہلے ایک بدھا کی بہت بڑا ایک اسٹیچو نکلا تھا، لوگوں نے اس کو توڑ دیا، گاؤں کا مولوی آیا اور اس کو کہا کہ یار اس کو توڑ دو، یہ جب توڑو گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ مینٹلٹی سر، میں نے ڈائریکٹر آرکیالوجی سمت خان صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا افسوس کے ساتھ ہم کیا کریں، جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ کا محمود غزنوی نے نہیں توڑا جن کو، انہوں نے توڑا ہے۔ یہ اس پہ لکھا ہوتا ہے میڈ ان پاکستان ہوتا ہے نا، اب ایک لیبل آئے گا ڈسٹرائڈ ان پاکستان، مطلب 2020 کی میں سر بات انہوں نے بتا رہا بمیان کے اسٹیچو محمود غزنوی نے نہیں توڑا جن کو، انہوں نے توڑا ہے۔ ہوں کینولی They were proud of that fact. تو اتنے بے غیرت لوگوں کے لیے ایسا ملک بہت اچھا ہے۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ یہ کشتیوں میں بیٹھ کے یورپ اور امریکہ نہ آئے۔ میں کیا آپ سے کہوں، یہ نکلا جناح صاحب کی اولادیں ہیں، کیا کیا جائے، برداشت کرنا پڑے گا آپ کو۔ سر ایک چیز آج پڑھنے کا اتفاق ہوا، جنگ اخبار، آپ میرا خیال کیونکہ پرانا اخبار ہے تو آپ کو ایک پتا اور ہوگا، شاید آپ پڑھتے بھی ہوں گے۔ میں پھر بھول جاؤں گا، یہ سر دنیا پلیز میں پلیز۔ واحد ملک ہے جس کے اخبار کا نام ہے وار۔ آپ ذہن یہ نہیں سوچئے کہ ہاتھ میں لوٹا منہ میں پان لے کے آئے کراچی اور انہوں نے کہا اخبار نکالیں گے ہم۔ اب جنگ کس سے؟ جنگ سندھیوں سے۔ انہوں نے اردو زبان کو اسٹیبلش کیا ایز دی آفیشیل ٹروتھ، اور سندھی کو کہہ دیا، زبان کو کہہ دیا دیٹس دی آفیشیل انفلٹریشن پالیسی آف دی ہندو۔ اور the word Hindu in Pakistan is always uttered with derision، گندی چیز، ہاتھ مت لگاؤ، مگ ہٹا دو۔ وہ لوگوں کا فیوچر کیا ہے؟ تو ہاں، آپ جنگ کی کوئی بات کرے تھے بتا۔ سر جنگ اخبار میں خبر شائع ہوئی کہ جس کے مطابق پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا حکومت نے بھارتی فلموں کے 2 اداکاروں دلیپ کمار اور راج کپور کے پشاور میں واقع گھروں کو خرید کر میوزیم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ساتھ میں یہ خبر سر یہ جوڑ رہے ہیں کہ یہ تو ہندوستان کلچر کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں، اور عمران خان نے تو مدینے کے ریاست کی بات کی، تو اس طرح کے لوگوں کے گھر کو کیوں خرید کر میوزیم میں کنورٹ کیا جاتا ہے؟ یعنی آپ سر مینٹلٹی دیکھیں اس آدمی کی کہ یہ بات لکھ رہے آج کے اخبار میں۔ یہ بیچارے اتنے برے نہیں، یہ کنفیوزڈ ہیں۔ یہ اپنی ماؤں کو تلاش کر رہے ہیں بہت ساری عورتوں میں کہ تم میں سے میری اماں کون ہے۔ شاید شروع سے ان کی اماں نے برقع پہنا، ان کو آج تک نہیں پتا ماں کون ہے۔ اردو زبان اب ایسی ہو گئی ہے کہ اس میں بڑا ایزیلی جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ یو کین آلویز اسپن اے فیو ورڈ، آپ 2 اشعار کہہ دیجئے، آدھی دنیا سمجھتی انٹلیکچوئل ہے۔ آپ پشتو میں کچھ بولیے، وہ کہیں گے کہ چوکیدار آدمی آ گیا، بلوچ کو کہیں بولے یہ مچھیرا آ گیا، سندھی وہ تو سوتا رہتا ہے، تبھی تو ہم کو سندھ میں ان کی زمینیں لینی پڑی۔ یہ تو سارے بیکار لوگ تھے، طارق انکل یہ تو بیکار تھے، تبھی تو ہم آئے وہاں سے، لکھنؤ سے، اپنی گدا گاڑیوں پہ آپ لوگوں کو سیولائز کرنے۔ دس از دی جنرل بلیف۔ میں ایک بات صرف سمجھتا ہوں کہ اٹک سے کٹک تو ہے ہندوستان، اس کے اس پار ہے افغانستان اور نیچے ہے اس کے بلوچستان، قصہ کمپلیٹ۔ یہ سندھ جو ہے یہ تو انڈیا کے نیشنل اینتھم کا حصہ ہے، ٹیگور سے چلا آ رہا ہے۔ یہ تو پنجاب، سندھ، گجرات، مراٹھا، یہ جو نیشنل اینتھم ہے، نہ کسی انڈین کو سے پتہ ہی نہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ ارے یہ تو نیشنل اینتھم میں تو ہے لیکن چلا گیا وہاں۔ ہمارا تعلق مون سے کیا ہے مسلمانوں کا؟ کبھی کسی سے پوچھے نا ہرا رنگ کیسے ہو گیا ہمارا؟ جہاں اگتا ہی کچھ نہیں ہے وہاں ہرا نکلا ہے، گھاس تو تھی نہیں، ہرا رنگ کی موجودگی نہیں تھی، ہم نے ہرا ڈالا کیونکہ یہ وہ رنگ تھا جو نصیب ہی نہیں تھا کسی عرب کو۔ ہمارا سب سے پسندیدہ ہم نے کہا یہ ہمارا۔ لیکن جان کہاں سے آ گیا بھائی؟ سورج کیوں نہیں ہے اس میں؟ یہ سب باتیں بچے پوچھتے ہیں، اور ہماری ایٹیٹیوڈ یہ کہ وہ بچہ جو پوچھتا ہے اس کی وہ دھنائی ہوتی ہے۔
مدرسے میں بھی ہوتی ہے, گھر پہ بھی ہوتی, ماں بھی کرتا ہے, چاچا نانا سب کہتے ہیں ایک کدے نال ملدا ہے, اس کے دوستوں کو پوچھتا کرو ایک کدے نال اٹھدا بیٹھدا ہے چکر مار کے, بچہ پوچھتا ہے چاند ہے تو سورج کیوں نہیں ہے. So we have destroyed ourselves. اور اس سے آزاد ہونا سب سے پہلی بات ہوگی پاکستان سے آزاد ہونا. پاکستان جب تک ہے آپ سوچ سمجھ ہی نہیں سکتے کچھ. اور اٹس ناٹ بیکاز آئی ایم اینٹی پاکستان, یہ ملک ہی بنایا ہے. آپ بتائیے, اس کا نام ہی ہے سنسکرت میں, ستھان جو ہے اس کا عربی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور پاک جو ہے پے تو ہے ہی نہیں عربی میں. ہاں گھر میں بیٹھ کے بنایا نام آپ نے اسلام کا پاکستان کے اندر. But I doubt if Pakistanis know that the name is based in Sanskrit. If they knew, they would change it.